السلام علیکم۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم اور اس طرح مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ عالیہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جاوید علی کو گھورتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اپنا تعارف تو میں پہلے ہی کروا چکا ہوں۔ یہاں لانے کا مقصد یہ سمجھ لو کہ ہم تمہیں کرنل توحید کے نزدیک لے آئے ہیں۔ تم بہت بے چین تھی نا ان کے لیے، تو مجھے تمہاری اس بے قراری پر رحم آ گیا۔ جاوید علی نے شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا۔ بکواس مت کرو، مجھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ جاوید علی کی مسکراہٹ سے نروس ضرور ہوئی، لیکن کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پا لیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہے۔ نیت کی خرابی سے اگر تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے بکاؤ جسم کے چکر میں ہوں، تو اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو۔ تمہارے بے شمار بار استعمال شدہ جسم میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے عالیہ پر صورتحال واضح کی۔ تم پولیس والے بھی نہیں لگتے، پھر کون ہو؟ وہ جس کاروبار میں ملوث تھی اس میں پولیس سے مستقل واسطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ذہن میں ایک ہی خیال رہ جاتا تھا، کوئی خفیہ ادارہ، اور ظاہر ہے یہ ایک اندوہناک خیال تھا، اس لیے وہ اچھی خاصی گھاگ ہونے کے باوجود لرزیدہ تھی۔ میں جہنم کا داروغہ ہوں اور اس وقت تمہارا اعمال نامہ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا ہوں۔ مساج سینٹر کے نام پر جاری شرمناک کاروبار کے ساتھ تم جتنی مکاری سے میری قوم کے جوانوں کی رگوں میں زہر اتار رہی تھیں، وہ قطعی قابل معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اپنے لیے ذرا نرم سزا کا انتخاب کرنا چاہتی ہو تو مجھے اپنے کاروبار کی ساری تفصیل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ سیدھی طرح یہ بتا دو کہ تمہاری ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کی اعلی کار نہیں ہوں۔ مساج سینٹر میڈم دیبا کا ہے اور وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتی ہیں۔ میں صرف ایک ملازمہ ہوں اور کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں کو زبان پھیر کر تر کرتے ہوئے ایک بار پھر خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تم نے تو خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ تم میڈم دیبا کی پارٹنر ہو۔ جاوید علی نے اسے گھیرا۔ وہ تو میں نے بس ایسے ہی تمہارے سامنے شو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ پھر بھولی بنی۔ میرا خیال ہے عالیہ بیگم کہ میں تم پر صورتحال کو اچھی طرح واضح کر دوں تاکہ تم بیکار جھوٹ بول کر اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پورے 8 گھنٹے بعد ہوش میں لائی گئی ہو، اور ظاہر ہے ان 8 گھنٹوں میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھے رہے تھے۔ اس عرصے میں ہم نے تمہارے پورے سینٹر کو ادھیڑ ڈالنے کے ساتھ ساتھ میڈم دیبا کی زبان بھی کھلوا لی ہے۔ سینٹر میں موجود خفیہ کیمرے، مخرب اخلاق فلموں اور نشاور ادویات سمیت سب کچھ ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ میڈم دیبا نے ہمارے سامنے اعتراف کیا ہے کہ مساج کے لیے استعمال ہونے والا مخصوص تیل تم ہی انہیں فراہم کرتی تھیں، اور اس تیل کے لیبارٹری ٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس میں ایک ایسا جز شامل تھا جو مساموں سے جسم میں سرایت کر کے جسم کو سرور کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تمہارے مساج سینٹر میں آنے والے گاہک بار بار پلٹ کر تمہاری طرف آتے تھے، حالانکہ ان میں سے کئی کو تم لوگ باقاعدہ بلیک میل کر رہے تھے۔ ہماری تحقیقات نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ تم منشیات کے جس دھندے میں ملوث ہو، میڈم دیبا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فحاشی اور بلیک میلنگ کے کاروبار میں تو تمہاری پارٹنر تھی، لیکن اس دوسرے دھندے میں تم نے اسے شریک نہیں کیا تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں وہاں سے ہیروئن اور دیگر نشہ اشیاء کا جو سٹاک ملا ہے وہ تمہارے آفس کے خفیہ لاکر میں رکھا ہوا تھا، جس کی چابی صرف اور صرف تمہارے پاس ہی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حقائق کی موجودگی میں تم انجان یا معصوم بننے کی اداکاری کرنے کی جرت کرو گی یا سچ بولو گی؟ عالیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے ہر لفظ کے ساتھ اس کا رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا۔ اگر تمہارے ذہن میں اب بھی کوئی خوش فہمی ہے کہ تم کوئی جھوٹ بول کر اپنے ان تمام جرائم سے انکار کر سکو گی، تو میں تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ رائے چند جسے تم غیر اخلاقی فلمیں اور ہیروئن فراہم کرتی تھیں یہی موجود ہے، اور تمہاری تمام تر احتیاط کے باوجود تمہاری صورت سے نا آشنا نہیں۔ وہ تمہارے سامنے آ کر تمہارے سارے جرائم گنوا سکتا ہے۔ اس نے عالیہ کو یہ اطلاع فراہم کر کے گویا تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ رائے چند کی وہاں موجودگی کا سن کر وہ بالکل ڈھہ گئی اور یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
جاوید علی اس صورتحال پر سٹ پٹا گیا۔ اس کے نزدیک وہ ایک تربیت یافتہ مجرم تھی اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس سے حقائق کو اگلوانے میں اسے خاصی محنت کرنی پڑے گی اور تشدد کا سہارا بھی لینا پڑے گا، لیکن اس نے تو کسی عام عورت کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ او میڈم، میرے پاس یہ ٹسوے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ رونا دھونا بند کرو اور میں جو پوچھ رہا ہوں وہ فٹافٹ بتاؤ۔ چند لمحے اس کا رونا دھونا برداشت کرنے کے بعد اس نے جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں، یہ میری کالی قسمت ہی ہے جو مجھے جرم کی دنیا تک لے آئی ہے، ورنہ میرا باپ بہت عزت دار خاندان کا فرد تھا اور میں آج تک اس کے خاندان کی نیک نامی کو قائم رکھنے کے لیے اپنی عزت کو پامال کر رہی ہوں۔ جاوید علی کی ڈانٹ سن کر اس نے ہچکیوں پر تو کسی طرح قابو پا لیا، لیکن بولی تو آواز بہرحال رندی ہوئی تھی، اور اس رندی ہوئی آواز میں اس نے جو کچھ کہا وہ بہت مبہم تھا۔ اگر تم کھل کر سب کچھ بتاؤ تو میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، ورنہ تو میرا سوال صرف ایک ہے کہ تم مجھے اپنی ڈوریاں ہلانے والے آقاؤں کے نام پتے سے آگاہ کرو۔ اس کے الفاظ سے کوئی نتیجہ نہ اخذ کر سکنے کی وجہ سے جاوید علی نے سخت لہجے میں وضاحت چاہی۔ اسے ایک شک یہ بھی تھا کہ عالیہ کوئی الٹی سیدھی کہانی سنا کر اس کا ذہن بھٹکانا چاہتی ہے، اس لیے عورت کے سب سے بڑے ہتھیار کے سامنے بھی نرم نہیں پڑا۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب بہتر طور پر دینے کے لیے اپنی داستان سنانا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ تم میری پوزیشن کا درست اندازہ لگا سکو۔ عالیہ نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، تم بولنا شروع کرو، میں خود اندازہ لگا لوں گا کہ تمہاری داستان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ۔ آخرکار جاوید علی سننے کے لیے تیار ہو گیا اور ریلیکس موڈ میں بالکل ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ عالیہ کو ہاتھ پیر باندھ کر اس کے سامنے بٹھایا گیا تھا، اس لیے اسے یہ اندیشہ قطعی نہیں تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکے گی۔ یوں بھی اس عمارت سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ یہاں خطرناک مجرموں کو لا کر ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی اسی حساب سے کر رکھے تھے۔ میری بربادی کی اس داستان کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب میں اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنے والد کے ایک غلط فیصلے کی سزا بھگتی ہے، اور وہ غلط فیصلہ تھا میری ماں سے شادی کرنا۔ میرے والد ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور کسی ڈپلومہ کے لیے جاپان گئے تھے۔ وہاں ان کی میری ماں سے دوستی ہو گئی اور یہ دوستی اس حد تک بڑھی کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شادی کر کے میری ماں کو اپنے ساتھ پاکستان لائے تو خاندان کے بزرگوں نے انہیں بطور بہو قبول نہیں کیا اور والد صاحب کو جائیداد میں سے حصہ دینے کے بعد ان سے قطع تعلق کر لیا۔ دولت اور محبت دونوں پاس تھیں، اس لیے انہوں نے اس مقاطع کی پرواہ نہ کی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ میری ماں جاپان میں کسی بہت خوشحال خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، چنانچہ دولت اور آسائشات کی فراوانی دیکھی تو آپے سے باہر ہو گئی اور ہر اس بری عادت کو اپنا لیا جسے ایک مہذب خاندان میں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نشے کی کثرت، غیر مردوں سے آزادانہ میل جول، جوا، بس یہی سب کچھ تھا جو اس کے دل کو بھاتا تھا، اور وہ مجھ سمیت پاپا کو بھی فراموش کر چکی تھیں۔ پاپا کو اپنی مصروفیات میں ان کی اس روش کی ذرا دیر سے خبر ہوئی، اور جب بعد میں انہوں نے ممی کو روکنے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جانے یہ محبت کی زیادتی تھی یا پاپا کی بزدلی کہ وہ اس بگڑی ہوئی عورت کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکے اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے خود کو نشے میں غرق کر لیا۔ ان حالات میں میری ذات ہی سب سے زیادہ متاثر ہوئی اور میں ماں باپ دونوں ہی کی توجہ سے محروم ہو گئی۔ اگر معاملات صرف یہیں تک رہتے تو بھی شاید اتنی خرابی نہ ہوتی، لیکن ہوا یوں کہ آوارہ تتلی کی طرح محفلوں میں گھومنے والی میری ماں چند ایسے لوگوں کی نظر میں آ گئی جنہوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے انہیں ایک بہترین ذریعہ سمجھا۔ وہ نہ جانے کن کن دھمکیوں اور سازشوں کے نتیجے میں میری ماں کو اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں وطن دشمن سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ممی کی فطرت میں ایک عجیب سا چلبلا پن تھا۔ پھر پاکستان ان کا آبائی وطن بھی نہیں تھا، چنانچہ وہ آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس گئیں اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنے لگیں۔ ممی ہی کی وجہ سے میں بھی ان کی نظروں میں آ گئی اور انہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں میری عزت کو پامال کر کے مجھے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ میری شرمناک تصویریں اور مووی پورے شہر میں پھیلا دینے کی دھمکی دیتے، اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ پاپا پہلے ہی ممی کی وجہ سے بہت دکھی ہیں
اور اگر میرے حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے آئی تو ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوگا۔ بس یوں میں بس یوں میں عزت بچانے کے لیے بے عزت ہوتی رہی۔ ممی کی ذہنی حالت تو ایسی تھی کہ انہیں کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پاپا کو میں نے خود پتہ نہیں چلنے دیا اور چپ چاپ اذیت سے گزرتی رہی۔ جب میری عمر 20 سال تھی تو ممی نشے کی زیادہ مقدار لینے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس کے چند دن بعد پاپا کے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جانے سے ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی بے وفا بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بہرحال ان دونوں کی زندگی کا قصہ تو ختم ہو گیا، لیکن میں جس دلدل میں پھنس چکی تھی اس سے نکلنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دی۔ مدد مانگتی بھی تو کس سے؟ ماں باپ اپنی اپنی زندگیاں گزار کر دنیا سے جا چکے تھے، اور جو خاندان تھا وہاں جانے کی ہمت میں کر نہیں سکتی تھی کہ میرے صیاد مجھ سے پہلے میری ذلت کی داستان ان لوگوں تک پہنچا دیتے۔ تم خود ہی سوچو کہ وہ خاندان جس نے ایک غیر ملک اور مذہب کی عورت کو قبول نہیں کیا تھا، اس عورت کی داغدار بیٹی کو کیسے قبول کرتا؟ بس یوں میں ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتی چلی گئی۔ دیبا مساج سینٹر میں میری شراکت بھی انہی لوگوں کا فیصلہ تھا۔ میڈم دیبا لالچی عورت ہے۔ اپنے مساج سینٹر سے وہ پہلے ہی فحاشی کے اڈے کا کام لے رہی تھی۔ میری شمولیت سے یہ کام ذرا جدید انداز میں ہونے لگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلیک میلنگ کے دھندے کے علاوہ وہ بہت سے حقائق سے واقف نہیں تھی۔ میرے ذریعے مختلف پارٹیوں کو ہیروئن کی سپلائی کا تو اسے قطعاً علم نہ تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی شریف عورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لڑکیاں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ تم مجھے میرے جرائم کی جو بھی سزا دو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہوں گی کہ میڈم دیبا کو بھی کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ سب کہہ چکی تو خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے ان لوگوں کے نام پتے لکھواؤ جنہوں نے تمہیں اس دھندے میں پھنسایا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں بھی بتاؤ جنہیں تم غیر اخلاقی فلمیں اور ہیروئن سپلائی کرتی رہی ہو۔ اس کی داستان حیات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر جاوید علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جواب میں اس نے ایک طویل فہرست لکھوا ڈالی۔ فہرست میں کئی نام ایسے تھے جو معززین شہر میں شمار ہوتے تھے اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے۔ تم نے مجھ سے کرنل توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کیوں کی تھی؟ فہرست مکمل ہو گئی تو جاوید علی نے اس سے ایک اہم سوال کیا۔ مجھے اوپر سے حکم ملا تھا کہ اگر کوئی ایسا گاہک ملے جو میرے اندازے کے مطابق آرمی میں مضبوط روابط رکھتا ہو تو میں اس کے ذریعے کرنل توحید کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کروں۔ یہ تو بڑے مبہم امکان پر کام کرنے والی بات ہے۔ میرے حساب سے تو اس بات کا 1% سے بھی کم امکان تھا کہ تمہیں ایسا کوئی کسٹمر ٹکرا جاتا۔ اس کا جواب سن کر وہ حیران ہوا۔ یہ ہدایات حاصل کرنے والی میں کوئی واحد لڑکی نہیں ہوں گی۔ اس شہر بلکہ پورے ملک میں بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں انہوں نے اپنا اعلی کار بنا رکھا ہے اور ان کی مدد سے ایسے کام لیتے رہتے ہیں۔ خود مجھے حکم ہے کہ اپنے مساج سینٹر پر آنے والے گاہکوں پر گہری نظر رکھوں اور جو بھی کام کا بندہ نظر آئے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اوپر والوں کو آگاہ کروں۔ یعنی تم ان کے لیے مخبر کا کام کرتی رہیں۔ یقینی طور پر تمہارے گاہکوں میں کئی ایسے سرکاری افسران بھی رہے ہوں گے جن سے تم کئی اہم ملکی راز حاصل کر کے ملک دشمنوں کو فراہم کرتی رہی ہوگی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے ہر جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے جان سے مار دو، میں اف تک نہیں کروں گی، بس میرا نام پبلک کے سامنے نہیں آنے دینا، ورنہ میرے مرے ہوئے باپ کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بھیانک جرائم کے باوجود تم نے اس تعاون کی وجہ سے اپنے لیے کچھ آسانی پیدا کر لی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش کا خیال رکھا جا سکے۔ جاوید علی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اگر تم ایسا کر سکے تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی، باقی تو میرے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ میں اپنی اس زندگی سے اوب چکی ہوں۔ خودکشی کی ہمت نہیں تھی ورنہ اب تک خود ہی چھٹکارا حاصل کر چکی ہوتی۔ شاید تم یہ بات سمجھ نہ سکو، لیکن حقیقتاً میرے لیے یہ احساس بڑا کربناک ہے کہ میں جس تھالی میں کھاتی ہوں اسی میں چھید کرتی رہی ہوں۔ اپنے الفاظ سے اس نے جاوید علی کے دل میں کچھ اور گنجائش پیدا کی۔ حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر دلدل میں جا پھنسنے والی اس لڑکی کو کم از کم اتنا تو احساس تھا کہ عرض وطن کو نقصان پہنچا کر وہ کوئی جرم کر رہی ہے، ورنہ یہاں تو بڑے بڑے نام نہاد سیاستدان، بیوروکریٹس اور سماجی کارکن
دن رات جانوروں کی طرح اس وطن کو بھنبوڑ رہے ہیں، اور نام کو بھی شرمندہ نہیں تھے، بلکہ ڈٹائی سے اپنی حب الوطنی کے راگ الاپتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے رائے چند غائب ہوا اور اب عالیہ، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں ہی پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں غائب ہوئے ہیں۔ اتنے سالوں سے دونوں کامیابی کے ساتھ اپنا سیٹ اپ چلا رہے تھے، پولیس کے ساتھ بھی اچھی میٹنگ تھی، پھر اچانک کیا ہوا کہ پولیس ان کی دشمن بن گئی اور آگے پیچھے دونوں کو نشانہ بنا لیا۔ سنتھیا کراچی سے لاہور آئی ہوئی تھی اور پانڈے کے سامنے بیٹھی حالات کی اس نئی کروٹ پر چلبلا رہی تھی۔ میں خود پریشان ہوں، دونوں پولیس کے ریڈ کے نتیجے میں غائب ہوئے ہیں، لیکن دونوں ہی کا کسی پولیس اسٹیشن سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ رائے چند کے بارے میں تو پھر بھی اتنا پتہ چلا ہے کہ گرفتاری کے بعد چند گھنٹوں میں ہی اس نے تھانے دار سے مکا کر کے وہاں سے اپنی جان چھڑا لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں پہنچا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر ملی، جبکہ عالیہ کی گرفتاری کا تو سرے سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ مساج سینٹر سے میڈم دیبا سمیت کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن گرفتار ہونے والوں میں عالیہ کا نام شامل نہیں ہے۔ میں نے کئی ذرائع سے پولیس والوں کو کھنگالا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی عالیہ کے بارے میں نہیں جانتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ریڈ کے وقت وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن میری معلومات کے مطابق اس روز عالیہ وہیں تھی، اور شاید ریڈ کے وقت کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں اسے کسی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اپنے اپارٹمنٹ میں بھی نہیں پہنچی۔ سنتھیا نے تیز لہجے میں اپنا خیال ظاہر کیا۔ شاید وہ موقع پا کر بھاگ نکلی ہے، پانڈے نے کہا تو سنتھیا نفی میں اپنا سر ہلانے لگی۔ نہیں پانڈے، مجھے یہ کوئی اور چکر لگتا ہے، کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو یہ سارا چکر چلا رہی ہے، اور اس نے پولیس کو کور کے طور پر فرنٹ پر رکھا ہوا ہے۔ تم اور میں ان پولیس والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کبھی بھی اوپر سے دباؤ پڑے بغیر کسی ایسی جگہ ریڈ نہیں کر سکتے جہاں سے انہیں پابندی سے بھتہ ملتا ہو۔ تم رائے چند اور عالیہ دونوں کے غائب ہونے پر غور کرو، دونوں معاملات میں کتنی خوبصورتی سے پولیس کو الگ کر دیا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں لازماً کسی خفیہ ایجنسی کی تحویل میں ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے خاصی خطرناک ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے خود بھی اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا، اسی لیے پہلے ہی ان سارے لوگوں کو انڈر گراؤنڈ ہونے کا حکم دے چکا ہوں جن کے بارے میں عالیہ جانتی ہے۔ رائے چند سے تو خیر ایسا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کسی سے رابطے میں نہیں رہتا تھا، اس لیے کسی کے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ عالیہ اسی کی وجہ سے پھنسی ہے۔ سندھیا زیر لب بڑبڑائی، عہدے میں پانڈے سے نیچے ہونے کے باوجود اس کا ذہن زیادہ تیز تھا، اور وہ حالات کا درست تجزیہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی تھی، اور ایسا اس لیے تھا کہ وہ راہ کے علاوہ موساد کی بھی تربیت یافتہ تھی، جب ہی تو اتنے برسوں سے کامیابی سے اپنا کردار ادا کر رہی تھی، اور کسی کو اس کے ڈبل ایجنٹ ہونے کا شبہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ پانڈے جو اس کا سینئر بنا بیٹھا تھا، بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کی ناک کے عین نیچے سنتھیا منشیات کا دھندا بھی چلا رہی ہے، اور عالیہ کو فحاشی اور جاسوسی کے علاوہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال کرتی رہی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں، پانڈے نے اس کی بڑبڑاہٹ کو سمجھ نہ سکنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ پے در پے خود کو پہنچنے والے ان نقصانات کا جواب کیسے دوں۔ پانڈے کو یہ جواب دیتے ہوئے اس کے ذہن میں بلتستان میں مرنے والی اپنی ایجنٹ کا خیال بھی موجود تھا۔ اس ایجنٹ کے پاس موجود خفیہ آلات کی وجہ سے وہ وہاں کی صورتحال سے تو بے شک پوری طرح واقف ہو گئی تھی، لیکن اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ مرنے والی وہ ایجنٹ راہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن موساد کا سرمایہ تھی، اس لیے اس کی جان جانے کا اسے زیادہ قلق تھا۔ اب جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، ہم نے خود کش حملہ آوروں کی جو فوج تیار کی ہے اسے اس موقع پر کام میں لاؤ، اور کراچی اور لاہور میں قیامت برپا کر دو۔ یہ ہنگامہ کھڑا ہوگا تو ایجنسیاں اس چکر میں پھنس جائیں گی، اور ہم اپنے مہروں کو بچانے کی مہلت حاصل کر لیں گے۔ پانڈے نے مکاری سے مشورہ دیا جو سنتھیا کو بھی مناسب لگا۔ اس نے راہ کے ساتھ مل کر معصوم ذہنوں کی برین واشنگ کی، اس سازش کے لیے برسوں محنت کی تھی، اور نتیجے میں ان کے پاس ایسے نوجوان اور بچوں کی ایک بڑی کھیپ موجود تھی جسے وہ آسانی سے اس آگ میں جھونک سکتے تھے۔ ان کے پتھر دلوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ان کی بربریت کا نشانہ بن جانے والے ان معصوموں کی مائیں ہر پل اپنے لختے جگر کی واپسی کی آس لگائے رو رو کر اپنی آنکھوں کی روشنی گنوا رہی ہیں۔ ان کے نزدیک تو اپنے وطن اور قوم کی خاطر سب کچھ کرنا جائز بلکہ باعث فخر تھا،
اور اس فخر کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر سنگ دلانہ فیصلہ بڑی آسانی سے کر ڈالتے تھے۔ اس بار بھی کراچی اور لاہور کی تقدیر کا فیصلہ بنا کسی ہیل و حجت کے کر دیا گیا۔ نتیجے میں اگلے چند دن تک دونوں شہروں خصوصاً کراچی میں کھیلے جانے والے آگ اور خون کے کھیل نے انسانیت کو خون کے آنسو رلا ڈالا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کتنی دیر بے ہوش رہے اور کتنا سفر کر کے کہاں پہنچا دیے گئے۔ بس آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایسی تاریک جگہ پر پایا جہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، اور ایسی خاموشی تھی گویا انہیں دنیا سے کاٹ کر زندہ کسی تاریک قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ انہیں یہاں ڈالنے والوں نے بس اتنی مہربانی کی تھی کہ اس قبر میں ان کے ہاتھ پیر آزاد رہنے دیے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ کافی دیر تک اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت میں لانے کے لیے ہلاتے جلاتے رہے، جو شاید بے ہوشی کی کسی دوا کی وجہ سے یا بہت دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہنے کے باعث سن سے ہو گئے تھے۔ میں کیا بھائی جی، ہم زندہ تو ہیں نا، یا سالوں نے ایک ہی قبر میں گاڑ دیا ہے؟ جسم کو حرکت میں لانے کی کوشش میں وہ دونوں ہی اس حقیقت سے واقف ہو گئے تھے کہ اس تاریک جگہ پر انہیں اکٹھا رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سلو نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ تے منو نہیں معلوم، پر یاد رکھ تیرے سالوں کی اس بدتمیزی پر میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر مر بھی گیا ہوں تو بھوت بن کر بدلہ لوں گا۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے شہریار نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ایک طرح سے یہ سلو کے لیے اشارہ تھا کہ کچھ بھی بولتے وقت محتاط رہے۔ انہیں جس انداز سے گاندھی نگر میں گھیرا گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے کسی گنڈا گروپ کا نہیں بلکہ حکومتی ادارے کا تعلق ہے، اور ایسی صورت میں انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہیں یہاں قید کرنے والوں نے ان کی گفتگو سننے کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہو۔ ایسی بڑکے نہ مارو بھائی جی، اگر میری گھر والی نے سن لیا تو مینوں چھڈے گی نہیں، بہت مارے گی کہ تیرے بھرا نے ایسی گل کی کیسے، اور تو نے سنی کیوں؟ سلو اس کا اشارہ سمجھ گیا اور یوں ہی ہانکنے لگا۔ تو وڈا زن مرید نکلا، زنانی سے اتنا ڈرے گا تو جیے گا کیسے؟ ہاتھ پیروں کو حرکت کے قابل پا کر کھڑے ہوتے ہوئے شہریار نے اس کی فضول گوئی میں اس کا ساتھ دیا۔ ویسے ہی جیسے تسی جیتے ہو، تسی بھی تو بھابوں سے وڈا ڈرتے ہو نا۔ سلو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی کھڑا ہوا اور شریر لہجے میں جواب دیا۔ چلو اے بکواس نہ کر، چپ کر کے پڑا رہ۔ شہریار نے اسے ڈپٹا اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے حرکت کرنے لگا۔ یہ شاید کسی دوا کا ہی اثر تھا کہ اب بھی چلتے ہوئے اسے اپنے پیروں میں بھاری پن کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سلو کی بھی تھی، لیکن وہ بھی اسی کی طرح ہر طرح کے حالات میں جدوجہد کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ چنانچہ حرکت میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ 10-12 فٹ کے اس کمرے کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ٹٹول چکے تھے، جس کے نتیجے میں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ کمرے کی دیواریں بالکل ٹھوس ہیں اور ان میں کہیں بھی کوئی کھڑکی یا دروازہ موجود نہیں ہے۔ اس سے وہ یہی اندازہ لگا سکے تھے کہ انہیں کسی تہہ خانے میں رکھا گیا ہے، جس کا داخلی راستہ یقینی طور پر چھت پر رکھا گیا تھا، اور چھت اتنی اونچی تھی کہ سلو نے شہریار کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اس تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد کی، تب بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال پر وہ دم بخود رہ گئے۔ قید کرنے والوں نے انہیں ایسی جگہ قید کیا تھا کہ وہ اپنے طور پر باہر نکلنے کی جدوجہد بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اب صرف یہی چارہ رہ گیا تھا کہ اپنے صیاد کا انتظار کریں۔ تہہ خانے کے ننگے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے انہوں نے یہ انتظار شروع کر دیا۔ انہیں بہت دیر اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑا، پھر بھی خاصی کوفت محسوس ہوئی۔ آپس میں الٹی سیدھی ہانکنے کا موڈ بھی صورتحال کی اس سنگینی نے ختم کر دیا تھا۔ کوئی سنجیدہ بات اس ڈر سے نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں کسی خفیہ مائک کے ذریعے ان کی یہاں کی ہوئی بات چیت سنی نہ جا رہی ہو۔ انتظار کی یہ کوفت بری گھڑیاں بہت عجیب انداز میں ختم ہوئیں۔ بیٹھے بیٹھے انہیں یہ محسوس ہوا کہ اوپر چھت کی طرف ہلچل سی ہوئی ہو، لیکن بس صرف حرکت کا احساس تھا۔ روشنی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ دیکھ پاتے، اور جب روشنی ہوئی تو اتنی تیز کہ کافی عرصے سے اندھیرے میں ڈوبی ان کی بصارت چندیا سی گئی۔ کچھ پل بعد وہ دیکھنے کے لائق ہوئے تو تہہ خانے کا منظر سامنے تھا۔ وہ ایک سپاٹ دیواروں والا کمرہ تھا جو اس وقت پوری طرح روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ان روشنیوں کا منبع چھت پر نصب طاقتور لائٹس تھیں، لیکن اس وقت ان کی توجہ کا اصل مرکز وہ شیشے کی کیپسول نما لفٹ تھی، جس سے کئی مسلح نفوس نکل کر
ان کے آس پاس پھیل گئے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیاروں کا رخ ان دونوں ہی کی طرف تھا۔ مسلح افراد کے درمیان اندو کو دیکھ کر انہیں بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جن حالات سے گزرے تھے پہلے ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے اندو ہی کا ہاتھ ہے۔ چست جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس اندو نے فوری طور پر ان دونوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کا رخ لفٹ کی طرف کر کے کوئی بٹن دبایا تو لفٹ واپس جانے لگی۔ یہ عجیب طریقے سے کام کرنے والی لفٹ تھی اور بالکل اس انداز میں کام کر رہی تھی جیسے کسی ٹوکری کو رسی سے لٹکا کر بلند عمارت سے پھینکا اور واپس کھینچا جاتا ہے۔ لفٹ واپس چلی گئی تو چھت میں بننے والا گول خلا بھی بند ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر جگدیش اور مسٹر وریندر، آپ کی سواد ممبالا کمپنی کا کام کیسا چل رہا ہے؟ گاندھی نگر میں آپ کو کچھ نیا بزنس ملا یا نہیں؟ لفٹ واپس جانے کے بعد وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے بہت طنزیہ لہجے میں پوچھا، ہمیں یہاں لانے کا کارن بتاؤ۔ شہریار نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، کارن تو تم بتاؤ گے کہ تم ممبئی سے دلی جاتے ہوئے جھوٹا بہانہ کر کے گاندھی نگر میں کیوں اترے تھے؟ ہم دلی واپس نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں ممبئی میں امپورٹنٹ بزنس ڈیل کرنی تھی، لیکن تم نے ہماری ایک نہ سنی اور زور زبردستی سے دلی جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ ایسے میں ہمیں جو سوجا ہم کر گزرے۔ شہریار نے محتاط انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا، بکواس مت کرو اور جھوٹ بولتے سمے یاد رکھو کہ میرا ایک آدمی ٹرین میں تمہاری نگرانی کرتا رہا ہے۔ ویسے بھی میں یہ بات پہلے سے جانتی ہوں کہ تم کوئی بزنس مین نہیں ہو۔ کسی بزنس مین کے پاس ایسے بریف کیس نہیں ہوتے جنہیں کھولنا ماہر قفل سازوں کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ہم نے تمہارے بریف کیسوں کو ایکس رے مشین سے گزار کر دیکھا تھا، جس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی تھی کہ ان میں خطرناک گنے موجود ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ کسی بزنس مین کو ایسی گنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انہیں تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ گنیں ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھی تھیں۔ ہم ممبئی میں ہونے والی لوٹ مار سے خوف زدہ تھے، اس لیے اپنی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کا پورا بندوبست کر کے چلے تھے۔ اوکے، ایسا ہے تو مجھے ان دونوں بریف کیسوں کو کھولنے کا کوڈ بتا دو۔ میں انہیں کھول کر اپنی تسلی کر لوں گی کہ ان میں کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں جو تمہیں بزنس مین کی بجائے کچھ اور ثابت کرے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی مسلح افراد میں سے ایک نے دونوں بریف کیس لا کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ کیوں؟ کیا تم پولیس والی ہو جو تمہاری تسلی کروانا ضروری ہے؟ جاؤ، نہیں بتاتا میں تمہیں کوڈ۔ شہریار نے اڑیل پن کا مظاہرہ کیا۔ حقیقتاً وہ اس وقت صرف موقع تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح صورتحال کو اپنے حق میں کر سکے، لیکن انہیں اپنی زد میں لیے کھڑے مسلح افراد اتنے چوکس تھے کہ کسی بھی غیر معمولی حرکت پر انہیں گولیوں سے بھون کر رکھ سکتے تھے، اور ظاہر ہے وہ اپنی زندگی بچا کر ہی کوئی کارنامہ انجام دے سکتے تھے۔ تم مجھے پولیس والی ہی سمجھ لو، لیکن یاد رکھو کہ میری بات مانے بغیر تمہاری آتما بھی اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ لاک نہیں کھل رہا تو اسے توڑ دو یا بریف کیس کو کاٹ کر اس کے اندر کا راز جان لو، میں بہرحال تمہیں کوڈ نہیں بتاؤں گا۔ شہریار نے مسخرانہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ ہم ان ترکیبوں پر عمل کر سکتے تھے اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں کھولنے والا دھماکے سے نہیں اڑ جائے گا۔ اندو کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم کیا ہمیں کسی جاسوسی فلم کا کردار سمجھ رہی ہو جو ایسی خوفناک باتیں سوچ رہی ہو؟ شہریار نے اس کا مذاق اڑایا۔ میں تمہیں جاسوسی فلم کا کردار نہیں بلکہ سچ مچ کا جاسوس سمجھ رہی ہوں، اور ایک بار پھر وشواس دلاتی ہوں کہ تم اپنی اصلیت اگلے بغیر مجھ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے۔ وہ غراہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ اوہ، تو اندو جی جو ایک جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اشوک صاحب کے گینگ کی ہمدرد ہونے کی دعوے دار تھیں، اب اچانک دیش بھکت بن بیٹھی ہیں۔ شہریار نے اس پر طنز کیا۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں اس کو جانے دو، لیکن اب تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ وہ خوفناک لہجے میں بولی اور ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کا رخ چھت کی طرف کر کے کوئی بٹن دبا ڈالا۔ اچانک ہی چھت سے شیشے کا ایک کیس سا نمودار ہوا اور ان دونوں پر آ گرا۔ اب وہ دونوں اس باکس میں قید تھے اور صورتحال کو سمجھنے سے پہلے ہی ان پر افتاد آ پڑی تھی۔
باکس میں قید ہونے کے چند سیکنڈ کے بعد ہی انہیں اندازہ ہونے لگا کہ انہیں سانس لینے میں زبردست دشواری ہو رہی ہے۔ یہ باکس آکسیجن سے بالکل خالی ہے اور اس میں امونیا گیس بھری ہوئی ہے۔ اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو یہی باکس تمہاری قبر بن جائے گا۔ اندو کی آواز نے انہیں اپنے گھٹتے ہوئے سانس اور تیز چبھتی ہوئی بو کے راز سے آگاہ کیا۔ یہ واقعی بڑا زبردست ٹارچر تھا۔ کہنے کو اس نے انہیں انگلی بھی نہیں لگائی تھی، لیکن شدید عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں تمہیں کوڈ بتاؤں گا اور اپنی حقیقت بھی۔ چند لمحے اور گزرے تو سلو نے حوصلہ ہار دیا اور زور سے چلایا۔ اس کی اس حرکت پر شہریار چونک گیا۔ سلو نے اس مشن میں اس کے ساتھ شریک ہوتے وقت ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ جذبہ حب الوطنی کے باعث نہیں، بلکہ ذاتی انتقام کی آگ بجھانے اور پرکشش معاوضے کی خاطر اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے انتقام اور پیسے میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی جان دینے پر راضی ہو جاتا۔ وہ سلو کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے اس کی طرف لپکا، لیکن اس سے قبل ہی شیشے کا وہ باکس ان پر سے ہٹ چکا تھا، اور ابھی اس کا ہاتھ سلو کے کالر تک پہنچا ہی تھا کہ 3 مسلح افراد بیک وقت اس پر پل پڑے۔ شہریار کے لیے اس وقت سلو کو روکنا زندگی اور موت کے مسئلے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اگر وہ دونوں جان سے بھی چلے جائیں گے تو کل ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور میدان میں اتر جائے گا، لیکن اگر ان کا مشن سامنے آ گیا تو ڈاکٹر فرحان جمیل کو تلاش کر کے واپس وطن پہنچانا پہلے سے زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ انہیں قیدی بنا کر رکھنے والے مزید محتاط ہو جائیں گے اور ان پر اتنے پہرے لگا دیں گے کہ ان تک رسائی ناممکن ہو جائے گی۔ اپنی اس سوچ کے تحت اس نے خود پر حملہ آور ہونے والوں کے پاس موجود اسلحے کا بھی خیال نہیں کیا، اور بیک وقت ایک کو گھونسا اور دوسرے کو لات رسید کی۔ جواب میں اسے بھی ان کی گنوں کی آہنی ضربات برداشت کرنی پڑیں۔ اس نے ان ضربات کی پرواہ نہیں کی اور ان میں سے ایک کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر 2 پر دے مارا۔ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ کمرے میں موجود چوتھا مسلح شخص اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہتا۔ شہریار کو گن سے دھمکانا تو اس لیے بیکار تھا کہ وہ اپنے مقابلے پر آنے والے 3 افراد میں سے ایک کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور اس پر گولی چلانے میں یہ احتمال تھا کہ گولی شہریار کی بجائے اس کے اپنے ساتھی کو لگ جائے گی۔ وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی مدد کو لپکا، لیکن درمیان میں ہی سلو کی ٹانگ چل گئی اور وہ اپنی گن سمیت زمین بوس ہو گیا۔ اسی اثناء میں گرنے والے دونوں افراد سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی گنیں سیدھی کی اور سلو کی طرف رخ کر کے فائر مار دیا۔ سلو کے لیے یہ غیر متوقع نہیں تھا، چنانچہ اس نے چھلاوے کی طرح اپنی جگہ چھوڑ دی اور اچھل کر اس جانب پہنچ گیا جہاں اندو ریموٹ ہاتھ میں لیے انگشت بدنداں کھڑی تھی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی اتنا بے خوف بھی ہو سکتا ہے کہ 4 عدد خطرناک گنز کی موجودگی میں مقابلہ کرنے کی احمقانہ جرت کر سکے، لیکن وہ دونوں یہ حرکت کر چکے تھے، اور لمحوں میں نہ صرف پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا بلکہ کوئن یعنی وہ خود ان کے قبضے میں پہنچ چکی تھی۔ سلو فائرنگ سے بچنے کے بعد اس تک پہنچا تھا تو اس نے کوشش کی تھی کہ اسے جوڈو کا کوئی کمال دکھا سکے، لیکن وہ اس سے زیادہ باکمال نکلا اور اس کا وار روکنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھام کر بازو کو اتنی بری طرح پیچھے کی طرف موڑا کہ وہ کراہ کر رہ گئی۔ اگر کسی نے اب کوئی حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اندو کی نازک سی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ کر اس نے اس کے ساتھیوں کو دھمکی دی۔ ان چاروں میں سے ایک تو پہلے ہی شہریار کی گرفت میں تھا، باقی 3 بھی اس کی دھمکی سن کر ٹھٹک گئے۔ مسلح ہونے کے باوجود وہ اپنی باس کے جکڑے ہونے کی وجہ سے عملاً کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اپنی گنز پھینک کر ہاتھ سر پر کر لو۔ سلو نے دوسرا حکم جاری کیا۔ تم بہت بھیانک غلطی کر رہے ہو، ہمیں قابو میں کرنے کے بعد بھی تم اس عمارت سے نہیں نکل سکو گے۔ گلے پر دباؤ کے باعث اندو نے پھنسی پھنسی آواز میں اسے خبردار کیا۔ وہ ہمارا پرابلم ہے، تم اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ کہ گنز پھینک دیں، ورنہ تمہاری یہ نازک سی گردن ٹوٹ جائے گی۔ سلو گرایا اور اس کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے حلق سے خرخراہٹ سی برآمد ہوئی۔ خرخراہٹ کی اس آواز کو سن کر اب تک تذبذب کی کیفیت میں کھڑے اس کے ساتھیوں نے گنز دور پھینک دیں اور ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ شہریار جو چند لمحے قبل سلو کی طرف سے بدگمان ہو چکا تھا، اس کے کارنامے پر کھل اٹھا اور اپنے بازو میں جکڑے شخص کو کھڑی ہتھیلی کے وار سے انٹا غفیل کرنے کے بعد لپک کر دور پڑی گنز کی طرف لپکا۔ اب تم تینوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ہوش و حواس میں موجود ان تینوں افراد کو حکم دیا۔
انہیں ناچار اس حکم کی پیروی کرنی پڑی کہ اسلحے سے محرومی اور باس کی خطرے میں پڑی زندگی ان کی مجبوری بن چکی تھی۔ شہریار دونوں ہاتھوں میں گن سنبھالے محتاط قدموں سے ان کے عقب میں پہنچا اور بائیں ہاتھ میں تھامی گن کو نال سے تھام کر اس کا دستہ ایک کے سر پر بجا ڈالا۔ وہ فوراً ہی تیورا کر گر پڑا۔ دوسرے شخص کے سر پر لگنے والی ضرب بھی جچی تلی اور کارآمد تھی، لیکن اس کے بے ہوش ہو کر گرنے کے مختصر سے دوراہے میں تیسرے کو یکدم ہی جوش آ گیا اور وہ تیزی سے پلٹ کر شہریار پر حملہ آور ہوا۔ اس بار شہریار نے کسی قسم کی رعایت میں وقت ضائع کرنے کی زحمت نہیں کی اور دائیں ہاتھ میں موجود گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں برآمد ہوئیں۔ اتفاق سے اس شخص کا چہرہ زد میں تھا۔ گولیوں نے اس کا ہر نقش اڑا ڈالا اور اعضاء کے چیتھڑوں کے ساتھ خون کے چھینٹے دور تک پھیل گئے۔ تمہیں اپنی یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم سب کو مار کر بھی تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر اندو کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے فک ہوا اور اس نے ایک بار پھر اپنی دھمکی دہرائی۔ ہم تمہارے جیسے تھرڈ کلاس لوگ نہیں ہیں جو سستی حرکتیں کرتے پھریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ہر حرکت بہت مہنگی ہے۔ تم بار بار یاد دلا کر اپنا ٹائم برباد مت کرو۔ سلو نے اسے تلخی سے جواب دیا اور بلا تکلف منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ اس کے مارے گئے تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہ صرف اندو کے رخسار پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے بلکہ گال اندر سے پھٹ جانے کے باعث باتوں سے خون بہہ نکلا۔ یو سن آف بچ، تم اپنے بارے میں نہ بھی بتاؤ تو میں پہچان چکی ہوں کہ تم بلڈی ایڈیٹس پاکستانی ایجنٹ ہو اور یہاں کسی خاص مشن پر آئے ہوئے ہو۔ تھپڑ کھا کر اندو پھٹ پڑی اور نفرت زدہ لہجے میں بولی، اور تم ہو راہ کی نمک خوار جو شکار کی تلاش میں ادھر ادھر بو سونگتی پھرتی ہو۔ شہریار جو اس کے ریموٹ کنٹرول کو اپنے قابو میں لے چکا تھا اس سے بھی زیادہ نفرت سے بولا، مجھے گرو ہے کہ میں اپنے دیش کی خاطر تم جیسے آتنکوادیوں کو ان کے انت تک پہنچاتی ہوں۔ اب بھی چاہے تم میری جان لے لو لیکن یہاں سے نکل نہ سکو گے۔ اس نے اپنی وہی دھمکی دہرائی جس نے انہیں سوچ میں ڈال دیا کہ یقیناً وہ کسی ایسی عمارت میں ہیں جہاں سیکیورٹی کا زبردست انتظام رکھا گیا ہوگا اور اس تہہ خانے میں موجود افراد کے علاوہ بھی اوپر کئی افراد موجود ہوں گے۔ وہاں اب تک کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی تو اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ تہہ خانہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ تمہیں ہم پر شک کیسے ہوا؟ اپنے اندیشوں اور سوچوں کو فی الحال ذہن سے جھٹکتے ہوئے شہریار نے اس سے پوچھا۔ تمہاری شامت تمہیں مجھ تک لے آئی۔ وہ تمسخر سے مسکرائی۔ تربیت یافتہ ایجنٹ ہونے کے باعث اس نے خود کو بہت تیزی سے اپنے ساتھیوں کی کراہت امیز موت کے جھٹکے سے سنبھال لیا تھا۔ بکواس نہیں، سیدھی طرح جواب دو۔ اس کا جواب سن کر سلو گرایا اور اس کے کان کو پکڑ کر اس بری طرح سے موڑا کہ وہ چیخ اٹھی۔ اس کے چیخنے کے باوجود سلو نے اس کے کان پر سے اپنی گرفت ہلکی نہیں کی بلکہ کچھ اور بھی شدت سے زور لگایا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں شہریار کے لیے شاید ایسا کرنا مشکل ہوتا۔ اے جانور کی اولاد، چھوڑ مجھے۔ دردناک چیخوں کے درمیان اس نے بلبلاتے ہوئے سلو سے کہا اور کوشش کی کہ اپنی ٹانگ سے اس پر وار کر سکے۔ سلو پوری طرح ہوشیار تھا۔ اس کی ٹانگ کے خود سے ٹکرانے سے پہلے اس نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی اور اتنی زوردار ضرب لگائی کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تم خام خواہ کی زور آزمائی کر رہی ہو۔ یہ شخص تمہیں ذرا رعایت نہیں دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ شرافت سے ہمارے سوالوں کے جواب دیتی چلی جاؤ۔ ریموٹ کے فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے شہریار نے اسے تنبیہ کی۔ میں نے کہا نا کہ تمہیں تمہاری شامت مجھ تک لے آئی تھی، ورنہ میں تو سچ مچ صرف بھائی جی کے آدمی سے بچنے کے لیے تمہاری ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور بعد میں بھی صرف انسانیت کے ناطے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں تمہارے بریف کیسوں کی وجہ سے تمہاری طرف سے شک میں پڑ گئی اور بیرے کے روپ میں اپنا ایک آدمی تمہارے پیچھے لگا دیا۔ وہ تم دونوں کی باتیں سنتا رہا، اسی لیے جب تم نے سیدھے دلی جانے کے بجائے گاندھی نگر پر اترنے کا فیصلہ کیا تو اس نے مجھے انفارم کر دیا اور ہم نے وہاں کی لوکل پولیس کے ساتھ مل کر تمہیں اریسٹ کرنے کا پورا انتظام کر لیا۔ میں نے سنا تھا کہ اریسٹ ہونے سے پہلے بھی تم دونوں نے خاصی مارا ماری کی تھی، لیکن پھر بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہاں اس جگہ تم اتنی آسانی سے میرے آدمیوں کو زیر کر لوگے۔ انہیں پہلی بار اندو کی آواز میں مایوسی محسوس ہوئی۔ شاید اسی مایوسی کی وجہ سے اس نے سچ اگلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اوپر کتنے آدمی موجود ہیں؟ اس کے بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر شہریار نے اس سے اگلا سوال کیا۔
مجھے ان کی گنتی یاد نہیں، لیکن وہ کئی ہیں اور پوری طرح ہتھیار بند ہیں۔ اس نے جواب دیا، لفٹ کو نیچے لانے کے لیے کون سا بٹن دبانا ہوگا؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ گرین بٹن، اس کا جواب بے حد مختصر تھا، جسے سن کر شہریار نے سلو کو اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں چل پڑے۔ سچ بول کتیا، ورنہ تیرے سگوں کو یہاں سے تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ وہ اسے اتنی بری طرح مار رہا تھا کہ فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود شہریار کو اس کی ایک آدھ ہڈی ٹوٹنے کا یقین ہو گیا۔ بلو بٹن دباؤ، بلو بٹن، لفٹ نیچے آ جائے گی۔ اس نے مار کھاتے کھاتے گویا ہار مان لی اور ہانپی ہوئی آواز میں چیخی، یہ کسی لومڑی کی طرح مکار ہے، میں اس کی کسی بات پر عمل نہیں کر سکتا، کوئی اور کوشش کرنی ہوگی۔ شہریار نے اس کا جواب سن کر اعلان کرنے والے انداز میں کہا تو اندو کی آنکھوں میں مایوسی اتر آئی، جس نے واضح کر دیا کہ مشکل میں ہونے کے باوجود وہ مسلسل انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب یہ ہمارے کام کی نہیں تو میں اسے ٹپکا دیتا ہوں، سلو نے صفاقی سے کہا اور اس کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالنے لگا۔ اندو ایک بار پھر بری طرح تڑپنے لگی۔ ریڈ بٹن پش کرنے سے لفٹ نیچے آئے گی۔ اپنی بچت کے لیے اس نے ایک اور آپشن پیش کیا، لیکن اب اس کی ہر بات ناقابل یقین ہو چکی تھی، چنانچہ سلو نے ڈراپ سین کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ ان میں سے کسی کو ہوش میں لاؤ۔ اندو سے فارغ ہونے والے سلو کو شہریار نے حکم دیا تو وہ کسی معمول کی طرح حرکت میں آ گیا اور بے ہوش افراد میں سے ایک کے پہلو میں 2-3 زوردار ٹھوکریں لگائیں۔ تکلیف کے باعث وہ کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ لفٹ نیچے لانے کے لیے کون سا بٹن دبانا ہوگا؟ اسے سمجھنے کی مہلت دیے بغیر شہریار نے گن کی نال اس کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ریڈ بٹن، اس نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ اس بے ساختگی میں سچائی تھی اور شاید اس لیے تھی کہ وہ ابھی پوری طرح حواسوں میں نہیں لوٹا تھا۔ اس کا جواب سن کر شہریار نے اللہ کا نام لیتے ہوئے سرخ بٹن دبانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں اس قبر نما تہہ خانے سے باہر صورت نکلنا تھا، اس لیے رسک لینا ناگزیر تھا۔ خیر گزری کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا اور وہی کیپسول نما لفٹ نیچے آ گئی۔ اس بندے کو سلو کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس نے آگے بڑھ کر لفٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس میں ایک سوئچ پینل موجود تھا جس پر اسے آپریٹ کرنے کے لیے واضح اشارے موجود تھے، ورنہ جو ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا اس میں مختلف رنگ کے بٹنوں کے علاوہ کوئی اشارہ ہی نہیں دیا ہوا تھا، اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر اندو کی بات مان کر وہ اس کی مرضی سے کوئی بٹن دبا دیتا تو لفٹ نیچے آنے کے بجائے چھت سے کوئی زہریلا مادہ برسنا شروع ہو جاتا، یا اوپر کی عمارت میں خطرے کا کوئی الارم بجنے لگتا اور ان کے فرار کی راہیں بالکل مسدود ہو کر رہ جاتیں۔ اسے آف کرو اور بریف کیس لے کر لفٹ میں آ جاؤ۔ لفٹ آپریٹ کرنے کا سسٹم اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس نے سلو سے کہا تو اس نے خاموشی سے ہوش میں آنے والے شخص کی تقدیر کا فیصلہ کیا اور بریف کیس سمیٹ کر اس کے ساتھ لفٹ میں آ کھڑا ہوا۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ اس مشن پر تمہیں اپنے ساتھ لانے کا میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند کر کے اوپر جانے کے لیے بٹن دبانے سے پہلے شہریار نے اس سے کہا، کچھ دیر پہلے شاید تمہاری رائے کچھ اور تھی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تم مجھے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سلو نے ناراض لہجے میں اسے جواب دیا تو اس کے چہرے پر حقیقی شرمندگی کے تاثرات پھیل گئے۔ آئی ایم ویری سوری یار، اس وقت میں سچ مچ سمجھا تھا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے اندو کو کوڈ بتانے لگے ہو۔ اس نے زبان سے اعتراف اور معذرت کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا۔ کون سا کوڈ؟ میں صرف اپنے بریف کیس کو کھولنے کا کوڈ جانتا ہوں اور اس میں ایک گن کے علاوہ کوئی کام کی چیز موجود نہیں ہے، سلو نے نروٹھے پن سے جواب دیا تو وہ پہلے مسکرایا، پھر اپنے بریف کیس کو کوڈ کی مدد سے کھول کر اس میں رکھے سامان کو آگے پیچھے کرنے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا لفافہ برآمد کر کے اسے تھماتے ہوئے بولا، یہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھا ہوا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اس وقت دکھاؤں گا جب تم پر اعتماد کرنے لگوں گا۔ شکریہ اتنی جلدی اعتماد کرنے کا، سلو نے طنز سے کہتے ہوئے لفافہ کھول کر اس میں موجود شے باہر نکالی۔ وہ ایک پاسپورٹ سائز تصویر تھی۔ یہ کیا؟ تصویر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ہم اس شخص کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، رازداری کے خیال سے میں نے تمہیں کچھ باتوں سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ فی الحال تم اس تصویر کو اپنے ذہن میں نقش کر لو، یہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں تمہیں باقی تفصیلات سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لی تصویر، آگے کیا کرنا ہے؟
سلو کے لہجے میں بظاہر بے نیازی تھی، لیکن اس کی آنکھوں نے کسی ایکس رے مشین کی طرح تصویر کا جائزہ لیا تھا۔ اسے پھاڑ دو، اب بس یہ ہمارے ذہنوں میں ہی رہے گی۔ میں مزید اس تصویر کو اپنے پاس رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، ورنہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہماری یہاں آمد کا مقصد سامنے آ جائے گا۔ شہریار نے اسے ہدایت دیتے ہوئے پینل پر موجود ایک بٹن دبا دیا۔ اس دوران سلو نے اس کی بات سمجھتے ہوئے تصویر کے اتنے پرزے کر دیے تھے کہ کوئی انہیں جوڑنا بھی چاہتا تو نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اپنے بریف کیس کو یہیں چھوڑ دو، اس بوجھ کو اٹھائے پھرنا بیکار ہوگا۔ وہ بریف کیس میں موجود اپنی گنیں پہلے ہی نکال چکے تھے۔ شہریار نے پلاسٹک کا ایک لفافہ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے سلو کو ہدایت کی، لیکن خود اپنا بریف کیس ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سلو نے بنا ہیل و حجت اس کی بات پر عمل کیا اور وہ لفٹ سے باہر آ گئے۔ لفٹ نے انہیں جس کمرے میں پہنچایا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا اور پورے فرش پر مختلف قسم کی مشینیں وغیرہ نظر آ رہی تھیں۔ یہاں انہوں نے شیشے کا وہ باکس بھی دیکھا جس میں کچھ دیر رہ کر انہوں نے آکسیجن کی محرومی اور امونیا کی موجودگی کی چبھن محسوس کی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ نیچے موجود اسپاٹ تہہ خانے میں ہونے والی ساری کارروائی کا حقیقی انتظام اس کمرے میں ہے، اور تہہ خانے میں اس ریموٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اندو سے حاصل کیا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر انہیں اور بھی زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ یہاں بہت احتیاط اور حاضر دماغی سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ جس عمارت میں اتنے انتظامات تھے وہ کوئی عام جگہ تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اندو ایک طرح سے یہ اعتراف کر چکی تھی کہ اس کا تعلق راہ سے ہے، اس لیے یہ یقینی بات تھی کہ وہ راہ ہی کے کسی ٹھکانے پر موجود ہیں۔ میں آگے چلوں گا، تم مجھے کور دینا۔ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سرگوشی میں سلو سے کہا اور پھر دروازے کو بے آواز کھول کر پھرتی سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک لمبا کوریڈور تھا جو اس وقت بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ کوریڈور میں اور بھی کمروں کے دروازے کھل رہے تھے۔ سلو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ دبے قدموں آگے بڑھا اور پہلے پڑنے والے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر جھکتے ہوئے کی ہول سے کمرے کے اندر جھانکا۔ اس کی نظروں نے فوراً ہی کمرے میں نصب کمپیوٹرز، دفتری سامان اور ایک دبلی پتلی سی لڑکی کا احاطہ کر لیا۔ لڑکی کی عمر 25 کے آس پاس تھی اور شکل کے اعتبار سے وہ قبول صورت کہلائی جا سکتی تھی، البتہ اس کے سمارٹ جسم پر جینز اور ٹی شرٹ جچ رہے تھے۔ وہ ریوالونگ چیئر پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا اور دیوار کے ساتھ نصب کمپیوٹرز کی سکرینز پشت پر چلی گئی تھیں۔ شہریار کی ہول سے کان لگا کر اندر کی سنگن لینے لگا، جبکہ سلو چوکس کھڑا گرد و پیش پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری مجبوری کو سمجھو شیکھر، میں ابھی تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ میں نے اس ٹائم چھٹی مانگی تو میری جاب ختم ہو جائے گی۔ وہ بڑے میٹھے لہجے میں اپنے کان سے لگے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جاب تم سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن اس پر ہمارا فیوچر بیس کرتا ہے۔ اچھی انکم کے بنا ہم ایک اچھی لائف کیسے گزار سکیں گے؟ دوسری طرف سے شاید اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا جواب اس نے قدرے جھنجھلاہٹ آمیز دلیل کے ساتھ دیا تھا۔ ہم نیکسٹ ویک کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ساتھ لنچ کر لیں گے، بلکہ میں ایسا کروں گی کہ آفس سے چھٹی لے لوں گی، پھر ہم پورا دن ساتھ گزاریں گے۔ اس کی گفتگو سے دوسری طرف موجود شخص سے اس کے تعلق کی نوعیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ موبائل فون پر شیکھر نامی جس شخص سے بات کر رہی تھی وہ یقینی طور پر اس کا محبوب یا منگیتر رہا ہوگا، جو دفتری اوقات میں اسے ڈسٹرب کر کے پیشہ ورانہ فرائض میں کوتاہی کا سبب بن رہا تھا۔ ابھی میں فون بند کر رہی ہوں، تمہاری ناراضگی جب تمہیں ملنے آؤں گی تب دور کر دوں گی۔ اگلا بندہ شاید کسی طرح قائل نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے یکدم ہی فون بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کال منقطع کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس طرح سر تھام کر بیٹھ گئی کہ اس کا موبائل فون سر اور ہاتھ کے درمیان میں دبا ہوا تھا۔ شہریار کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے ہینڈل دبا کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور برق رفتاری سے اندر داخل ہو گیا۔ سلو نے بھی اس کی تقلید کی، کیونکہ کوریڈور میں اس طرح منہ اٹھائے کھڑے رہنا خطرناک تھا۔ اچانک ہی کوئی بھی کسی کمرے سے باہر نکل کر اسے وہاں کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ ان دونوں کے اس طرح اچانک کمرے میں داخل ہونے پر لڑکی بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پھر یکدم ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے اس نے اپنے سامنے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ تم لوگ تہہ خانے سے باہر کیسے نکلے؟ لمحہ بھر میں پہچان کے مراحل طے کرنے کے بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کچھ حیرت سے پوچھا۔
یقینی طور پر وہ تہہ خانے میں ان دونوں کی موجودگی سے باخبر تھی، اور اس کے حساب سے یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ کوئی اپنی مرضی سے تہہ خانے سے باہر نکل سکے۔ ہم لفٹ سے اوپر آئے ہیں، شہریار نے نہایت سادگی سے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کمپیوٹر کی سکرین پر نظر ڈالی۔ وہاں عمارت کے بیرونی حصے مختلف زاویوں سے دکھائی دے رہے تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عمارت کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں بہت کم عمارتیں موجود ہیں، اور ارد گرد کا زیادہ تر علاقہ خالی پڑا ہوا ہے۔ عمارت کے دروازے پر دو سیکیورٹی گارڈز چوکس کھڑے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ چار دیواری خاصی بلند ہونے کے ساتھ اس پر خاردار تار بھی بچھے ہوئے تھے۔ شہریار کو یقین تھا کہ ان تاروں میں برقی رو دوڑانے کا انتظام بھی موجود ہوگا۔ اندو میڈم اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ اس کا جواب سن کر لڑکی نے ایک اور سوال داغا اور آہستہ سے اپنا بایاں ہاتھ پشت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل فون اس کے دائیں ہاتھ میں موجود تھا اور وہ اس نے بالکل سامنے رکھا ہوا تھا۔ اپنا ہاتھ سامنے کرو، ورنہ اس گن سے نکلنے والی گولیاں تمہارے بھیجے میں گھس جائیں گی اور تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اندو میڈم اور ان کے ساتھی کہاں ہیں۔ شہریار نے سخت لہجے میں اسے دھمکایا تو اس نے بے بسی کے عالم میں اپنا ہاتھ سامنے کر لیا۔ اسی وقت سلو آگے بڑھا اور اسے اتنی زور سے جھٹکا دے کر واپس کرسی پر بٹھایا کہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ فرش پر نرم و ملائم کارپیٹ بچھا تھا، جس کی وجہ سے موبائل نیچے گرنے کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ لڑکی نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ اچانک پڑنے والی اس افتاد پر اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ شاید وہ فیلڈ میں رہ کر کام کرنے کی بجائے دفتر تک محدود رہ کر کام کرنے کی عادی تھی، اور اسے اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سوچ کر ضرورت سے زیادہ گھبرا گئی ہو کہ جو لوگ اندو اور اس کے مسلح ساتھیوں کو زیر کر کے تہہ خانے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ خاصے خطرناک ہوں گے۔ آواز نکالے بغیر چپ چاپ بیٹھی رہو، ورنہ گردن کی ہڈی توڑ کر ایسے جان نکالوں گا کہ تمہارے فرشتوں کو بھی تمہارے مرنے کی خبر نہیں ہوگی۔ سلو نے غرا کر اسے دھمکی دی، لیکن اس کی آواز بس اتنی تھی کہ کمرے سے باہر نہ نکل سکے۔ اس کمرے کے علاوہ بھی وہاں بہت سے کمرے تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کس کمرے میں کتنے افراد موجود ہیں جو آواز سن کر اس طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، تم بس اس کا منہ بند رکھو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ شہریار اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کمپیوٹر کی طرف بڑھا۔ فوراً ہی اس کی نظر میں کی پیڈ سے ہٹ کر لگا ہوا ایک بٹن آ گیا۔ لڑکی نے شاید ہاتھ پیچھے لے جا کر اسی بٹن کو دبانے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بٹن کسی الارم وغیرہ سے منسلک ہے۔ اس بٹن پر نظر ڈالتا ہوا وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ ذرا ہی دیر میں اسے اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی اور اسکرین پر موجود مناظر تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ اب وہ بیرونی مناظر کی بجائے عمارت کے اندرونی حصے کے مناظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ عمارت میں کوئی 12 کے قریب کمرے موجود تھے، جن میں تہہ خانے کے اوپر والے کمرے کے علاوہ کمرہ بھی شامل تھا جس میں وہ اس وقت موجود تھے۔ باقی کے 10 کمروں میں سے 2 گیسٹ روم کے انداز میں سجے ہوئے تھے، جبکہ ایک ڈرائنگ روم کی طرز پر سیٹ تھا۔ ان تینوں کمروں میں کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ایک طویل ہال نما کمرے میں 6 افراد ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان 6 افراد کے علاوہ عمارت کے دیگر کمروں میں مزید 5 افراد اور بھی موجود تھے، جن میں سے 3 تو ایک جگہ بیٹھے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، جبکہ 2 دفتری نوعیت کا کوئی کام کر رہے تھے۔ شہریار نے مزید بٹن دبائے تو اسکرین پر تہہ خانے کا منظر بھی نظر آنے لگا۔ وہاں اندو اور اس کے ساتھی فرش پر بے دست و پا پڑے بزبان خاموشی اپنی شکست اور ریزہ ریزہ غرور کی داستان سنا رہے تھے۔ شہریار نے سلو کو اشارہ کیا تو اس نے لڑکی کی کرسی کو گھما کر اس کا رخ اسکرین کی طرف کر دیا۔ وہاں موجود منظر کو دیکھ کر اس کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا۔ پلیز مجھے مت کچھ کہنا، میں ابھی جینا چاہتی ہوں۔ میں نے اور شیکھر نے ایک ساتھ جیون بتانے کے اتنے سپنے دیکھے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو شیکھر صدمے سے پاگل ہو جائے گا۔ اس نے عجیب معصومانہ لہجے میں شہریار سے التجا کی اور یکدم ہی بری طرح سسکنے لگی۔ اس انجام کے لیے تو تمہیں اسی وقت سے تیار رہنا چاہیے تھا جب تم نے راہ کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ شہریار نے سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا۔ میں مجبور تھی، میرے پاس چوائس نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کر سکوں۔ اس نے اسی طرح سسکتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا راج ایسے اداروں میں بھی جبری بھرتیاں ہوتی ہیں؟
شہریار حیران ہوا۔ دوسروں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ میری بیڈ لک تھی کہ میں نے MCS کے ایگزامز میں ٹاپ کیا اور یکدم ہی بہت سے لوگوں کی نظروں میں آ گئی۔ ان دنوں میں اپنی اس مشہوری کے لیے بہت خوش تھی۔ میں نے اور میرے ٹیچرز نے نیوز رپورٹرز کو بڑھ چڑھ کر بتایا کہ کمپیوٹر کی دنیا میں کتنی جانکاری رکھتی ہوں اور کیسے کیسے کارنامے انجام دے سکتی ہوں۔ مجھے فوراً ہی کئی جگہ سے جابز کی آفر آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے پیرنٹس اور شیکھر سے رائے لے کر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے ملنے والی سب سے اٹریکٹیو آفر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہاں 3 مہینے تک مجھے پرکھا گیا اور پھر یہاں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ مجھ سے کیا کیا کام لیتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کمپیوٹر ایکسپرٹ سے زیادہ ایک ہیکر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں ان کے لیے اپنی ہی گورنمنٹ کے کئی آفیسرز اور نیتاؤں کے راز چوری کرتی ہوں۔ میں نے ان کے لیے کئی دولت مندوں کے اکاؤنٹس صاف کیے ہیں، اور آگے بھی جانے یہ مجھ سے کیا کیا کام لینے والے ہیں۔ میں یہ جاب چھوڑ دینا چاہتی ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اپنے منگیتر شیکھر سے ملنے کی پرمیشن بھی بہت مشکل سے ملتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک آدمی سارا ٹائم ہماری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ میرے موبائل فون سے ہونے والی ہر کال کا ریکارڈ یہ لوگ چیک کرتے ہیں، اور میں کسی سے اپنے من کی بات نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کسی دن یہ لوگ میرے پیرنٹس کی طرح شیکھر کی بھی جان نہ لے لیں۔ اس لیے میں خود بھی جان کر اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں۔ وہ رندی ہوئی آواز میں انہیں ایک عجیب سی داستان سناتی چلی گئی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارے پیرنٹس کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے؟ شہریار کا لہجہ خود بخود ہی اس کے لیے نرم پڑ گیا۔ مجھ سے اپنے مطلب کے کام لینے سے پہلے مجھ پر زور دیا جا رہا تھا کہ میں 24 گھنٹے یہیں رہا کروں اور صرف ویکنڈ پر اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے جایا کروں۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے انہیں اور مجھے دونوں ہی کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ میرے انکار پر پہلے تو مجھ پر بہت دباؤ ڈالا گیا، لیکن جب میں نے جاب چھوڑنے کی دھمکی دی تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میرے پیرنٹس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے کے بعد شیکھر فوری طور پر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے دفتر کی طرف سے بتایا گیا کہ ایگریمنٹ کے مطابق میں 5 سال تک نہ تو یہ جاب چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی شادی کر سکتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ شرطیں کب اور کیسے ایگریمنٹ میں شامل کی گئیں، لیکن چونکہ اس پر میرے دستخط موجود تھے اس لیے میں اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ دوسری صورت میں مجھے 5 سال جیل میں کاٹنے پڑتے۔ میں مجبور ہو کر 24 گھنٹے کے لیے یہاں رہنے پر راضی ہو گئی اور اب ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہوں۔ یہ آفس میرا نہیں ہے، میں صرف کھانے کے وقفے میں یہاں بیٹھتی ہوں، ورنہ میرے کام کا کمرہ دوسرا ہے جہاں میں ان کی مرضی کے کام کرتی ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان حالات میں میرا یہ سوچنا غلط تو نہیں ہے کہ انہی لوگوں نے میرے پیرنٹس کو جان بوجھ کر حادثے کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کا لہجہ نفرت اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہریار کو اس کی داستان سن کر دلی دکھ ہوا۔ آج تک تو وہ اپنے ہی ملک میں راہ کی ریشہ دوانیوں سے خار کھاتا تھا، لیکن یہاں تو انہوں نے اپنوں کو ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بہرحال اس وقت اسے اس لڑکی کے حالات پر کڑنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ لوگ خود مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے اور انہیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا، چنانچہ اپنی توجہ اسی طرف مبذول رکھی اور سلو سے مخاطب ہو کر بولا، میرے خیال میں تم بنا ہتھیار کے خاموشی سے ان 2 افراد کو تو آرام سے آف کر سکتے ہو۔ بالکل، سلو نے جواب دیا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہریار اسے مانیٹر کی سکرین پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ پہلے نزدیک ترین کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اسے نہایت آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر موجود شخص کو فوری طور پر اس کی آمد کا احساس نہیں ہوا، اور جب ہوا تو مصیبت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھنے اور دراز کھول کر شاید کوئی ہتھیار نکالنے کی بیک وقت کوشش کی، لیکن دونوں ہی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور سلو نے اسے چھاپ لیا۔ معلوم نہیں وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی تھا یا نہیں، لیکن حقیقتاً اس پر اتنی اچانک یہ افتاد ٹوٹی تھی کہ ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور وہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے باعث چند لمحوں میں ہی اپنی زندگی سے محروم ہو گیا تھا۔ اس شخص کو اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد سلو نے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ وہ چونکہ سکرین پر دیکھ کر عمارت کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے حرکت کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ادھر شہریار نے یہ احتیاط کی تھی کہ اپنے ساتھ موجود اس کمپیوٹر ایکسپرٹ لڑکی کی کرسی کا رخ سکرین کی طرف سے پھیر دیا تھا تاکہ وہ یہ سب نہ دیکھ سکے۔ راہ کے ٹھکانے پر موجود ہونے کے باوجود اسے وہ لڑکی خاصی ڈرپوک لگی تھی۔
اس لیے یہ احتیاط ضروری تھی کہ کہیں وہ کوئی اندوہناک منظر دیکھ کر اضطراری طور پر چیخ ہی نہ پڑے۔ لڑکی کی گردن سے گن نال لگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے وہ اسکرین پر بھی توجہ رکھے ہوئے تھا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہونے والے سلو کو اس دفعہ کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہاں موجود شخص نے اسے دیکھ لیا اور پھرتی سے اپنا پسٹل نکال لیا۔ اس موقع پر سلو نے عجیب جرات مندی کا مظاہرہ کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن اس کے پسٹل والے ہاتھ پر دے ماری۔ اس کا نشانہ بے حد سچا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے پسٹل نکل گیا اور گن سمیت فاصلے پر جا گرا۔ سلو نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنی پینٹ میں اڑسی ہوئی دوسری گن نکال کر اس کا رخ اس آدمی کی طرف کر دیا تو شہریار کو اس کے آرام سے گن دے مارنے کی وجہ سمجھ آئی۔ اس کے پاس اپنی ذاتی گن کے علاوہ اندو کے ساتھی سے چھینی گئی گن بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس نے نہایت ذہانت اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے صورتحال کو اپنے حق میں کر لیا تھا۔ شہریار اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا، لیکن دیکھنے سے اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے اس درمیانی عمر کے گنجے آدمی کو ہاتھ اوپر اٹھا کر میز کے پیچھے سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم پر وہ آدمی کچھ بولا ضرور، لیکن سلو کے خوفناک تیور دیکھتے ہوئے اسے انکار کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ میز کے پیچھے سے نکل کر دیوار کی طرف بڑھ گیا اور اپنا رخ اس طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ سلو محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھا اور اپنا گن والا ہاتھ اوپر اٹھا کر پشت پر سے اسے ضرب لگانی چاہی، لیکن وہ شخص اس کی توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوا اور یکدم ہی پلٹ کر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اچانک لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے سلو کے ہاتھ سے گن نکل کر دور جا گری۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اس لیے گن کے گرنے کی آواز پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ دوسری صورت میں دوسرے دو کمروں میں موجود افراد شاید اب تک اس طرف متوجہ ہو چکے ہوتے۔ گن ہاتھ سے نکل جانے پر سلو نے جھنجھلا کر اپنی لات چلائی جو مقابل کے پہلو میں لگی اور جواباً اس نے بھی سلو کے منہ پر ایک گھونسا دے مارا۔ اس گھونسے کے جواب میں سلو نے ایک بار پھر اپنی ٹانگ کا استعمال کیا اور دونوں رانوں کے بیچ میں ایسی نازک جگہ کا نشانہ بنایا کہ وہ شخص بلبلا اٹھا، لیکن آدمی جیدار تھا، اس لیے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر مقابلے پر ڈٹا رہا اور سلو کی گردن کو کھڑی ہتھیلی کے وار کا نشانہ بنانا چاہا۔ سلو نے یکدم ہی جھکائی دے کر نہ صرف خود کو اس کے اس وار سے بچایا بلکہ اس کے پیٹ میں اپنے سر سے زوردار ٹکر دے ماری۔ یقیناً یہ ایک زوردار ضرب تھی، لیکن وہ شخص اسے جھیل گیا اور سلو کے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں بینچ لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں قالین پر گرے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ شہریار کے لیے یہ بڑے نازک اور صبر آزما لمحات تھے۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا کہ اگر سلو اس آدمی پر قابو حاصل نہیں کر پایا تو اسے خود ایکشن میں آنا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دوسرے افراد کا بھی باخبر ہو جانا لازمی تھا، اس لیے اس کے لیے صورتحال بے حد تشویشناک ہو جاتی۔ فی الحال تو قابل اطمینان بات یہ تھی کہ گفتگو اور کھانے میں مصروف آدمیوں کے دونوں ہی گروہوں کو اپنے ارد گرد کی بھنک نہیں پڑ سکی اور وہ ہنوز اپنی مصروفیت میں مشغول تھے۔ سلو اور اس کا مقابل آپس میں بدستور الجھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مقابل بھی لڑنے کے ہنر میں ماہر ہے، البتہ سلو کو اس پر یہ برتری حاصل تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں جوان اور زیادہ توانا جسم کا مالک تھا۔ آخر کار اس کی اس برتری نے مقابلے کا فیصلہ کر دیا۔ سلو نے اچانک ہی اپنے مقابلے کے دونوں کانوں کو مضبوطی سے گرفت میں لیا اور اس کا سر پوری قوت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کے مقابل کی بالوں سے محروم کھوپڑی چٹخ کر رہ گئی اور وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گر کر ایسی حالت میں قالین پر لمبا لیٹا نظر آنے لگا کہ اس کے سر سے نکلنے والا خون تیزی سے قالین کو بھگو رہا تھا۔ اس کی حالت سے بے نیاز سلو اطمینان سے اسے چھوڑ کر کمرے کے ان حصوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کی دونوں گنز گری تھیں۔ گنز اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہ متوازن چال چلتا ہوا شہریار کے پاس واپس آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اندر گھستے ہی اس نے شہریار سے پوچھا اور یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ اس کے لباس پر نظر آنے والے خون کے چھینٹوں نے لڑکی کے خوفزدہ چہرے کی زردی میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ خون اس گنجے کا تھا جس کا سر اس نے دیوار سے ٹکرا کر اس کی زندگی کا قصہ تمام کیا تھا۔ اب ہمیں ان تینوں گروپس سے نمٹنا ہوگا۔ اس کا اشارہ ڈائننگ ہال اور لیونگ روم کے علاوہ گیٹ پر موجود گارڈز کی طرف تھا۔ وہ کل ملا کر 11 افراد تھے جن سے ان دونوں کو بیک وقت نمٹنا تھا۔
کرنے کو تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کو بے ہوش کرتے اور گیٹ چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن شہریار کے نزدیک وہ اس کے وطن کے بدترین دشمن تھے، چنانچہ وہ انہیں ان کے انجام تک پہنچائے بغیر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اتنے افراد سے اکٹھا نمٹنے کے لیے ہمیں لازماً گنز کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ہم صرف دو ہیں، یعنی بیک وقت حملہ کرنے کی صورت میں ہمیں کسی نہ کسی ایک گروپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس گروپ کے افراد فائرنگ کی آواز سن کر ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے۔ سلو نے سنجیدگی سے صورتحال کا احاطہ کیا، جس پر لڑکی نے ایک بار پھر سسکنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کا منہ تو بند کرواؤ، پھر کچھ کرتے ہیں، سلو بیزاری سے بولا، جس پر شہریار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سر پر ایک جچی تلی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ بے شک وہ مظلوم تھی، لیکن تھی تو دشمن کے کیمپ کا حصہ، اس لیے وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ڈائننگ ہال میں جاتا ہوں، تم لیونگ روم میں جاؤ۔ یہ لوگ اپنی مصروفیت میں مگن ہیں، ہم بیک وقت فائرنگ کریں گے تو کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب تک گارڈز فائرنگ کی آواز سن کر اندر کا رخ کریں گے، ہمارا کام ختم ہو چکا ہوگا اور ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ لڑکی کو بے ہوش کر کے شہریار نے فوری طور پر اسے اگلے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ سکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ڈائننگ ہال میں موجود افراد کھانے کے اختتامی مراحل میں ہیں، اس لیے ان کا فوری ایکشن میں آنا ضروری تھا۔ اگر دیر ہو جاتی تو وہ 6 افراد تتر بتر ہو جاتے اور ایسی صورت میں ان پر قابو پانا زیادہ مشکل ہو جاتا۔ سلو بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا، چنانچہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اپنے ٹارگٹ تک پہنچے اور پھرتی سے دروازہ کھول کر دونوں ہاتھوں میں موجود گنز سے ایک ساتھ فائرنگ شروع کر دی۔ گنز کے دہانوں سے نکلتی گولیوں نے انسانی جسموں کو بے دردی سے چھیدنا شروع کر دیا۔ سلو کے سامنے 3 افراد تھے، وہ تینوں ہی لمحوں میں گولیاں کھا کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ البتہ ڈائننگ ہال میں صورتحال ذرا مختلف تھی۔ 2 گنز سے بیک وقت فائر کرنے کے باوجود شہریار ان 6 کے 6 افراد کو ایک ساتھ نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اور ان میں سے 2 افراد نے نیچے بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کو الٹ کر خود کو اس کے پیچھے چھپا لیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے الٹنے کے نتیجے میں اس پر موجود برتن اور خوردونوش کی اشیاء نیچے گر کر بکھر گئیں، اور گولیاں کھا کر فرش پر گرنے والے اسی کھانے میں لوٹ پوٹ ہونے لگے جسے کچھ دیر قبل مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ یہ ساری سیکنڈوں کی کہانی تھی، اور اگر شہریار نے خود کو یکدم ہی نیچے نہ گرا لیا ہوتا تو اس گولی کا نشانہ بن جاتا جو ڈائننگ ٹیبل کی آڑ میں چھپنے والوں میں سے ایک نے چلائی تھی۔ گولی ریوالور سے چلائی گئی تھی اور کھلے دروازے سے گزر کر کوریڈور میں سامنے والے کمرے کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ شہریار نے نیچے گرتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ایک برسٹ مارا۔ وہ مضبوط لکڑی کی بنی ہوئی ٹیبل تھی، پھر بھی گولیوں نے اس میں کئی چھید کر ڈالے۔ ساتھ ہی ایک زوردار سسکاری بھی سنائی دی، جو یقیناً ان 2 میں سے کسی ایک کے زخمی ہونے کی نشانی تھی۔ برسٹ مارنے کے بعد شہریار ایک لمحے بھی اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرا اور فوراً ہی پوزیشن بدل لی۔ یہ چیز اس کے لیے سود مند ثابت ہوئی، اور وہ ایک بار پھر اس فائر سے بچ گیا جو ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے سے ریوالور ہی سے کیا گیا تھا۔ اس فائر نے اسے 2 اہم حقائق سے آگاہ کیا۔ اول یہ کہ ان دونوں میں سے صرف ایک شخص مسلح تھا، دوسرے اس کے پاس بھی محض ریوالور ہی تھا۔ ظاہر ہے اپنے تئیں وہ لوگ اپنے ایک محفوظ ٹھکانے پر بیٹھے پرتکلف کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس لیے اسلحہ ساتھ رکھنا غیر ضروری سمجھا ہوگا، اور کسی ایک شخص کے پاس یہ ریوالور بھی بس اتفاقاً ہی موجود ہوگا۔ اسلحے کے معاملے میں اپنی برتری کو محسوس کر کے اس نے فرش پر پڑے پڑے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں خطرناک گنز کے دہانوں سے نکلنے والی دہکتی انگاروں جیسی گولیوں نے سیکنڈوں میں فیصلہ سنا دیا، اور اس نے اپنی فتح کو محسوس کر کے کھڑی ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے جھانکا تو اسے 2 نفوس اپنے ہی خون میں لت پت آخری سانسیں گنتے دکھائی دیے۔ ایک نظر میں ان 6 کے 6 کی موت کا یقین کر لینے کے بعد وہ باہر کی طرف لپکا تو اسے سلو کوریڈور کے آخری سرے پر موجود سیڑھیوں سے نیچے اترتا دکھائی دیا۔ اپنے شکاروں سے نمٹتے ہوئے اس نے باہر سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں، چنانچہ جب سلو کے فتح مندی سے چمکتے چہرے کو دیکھا تو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے شکاروں سے نمٹنے کے بعد چھت پر چلا گیا ہوگا۔ مین گیٹ سے مرکزی عمارت ذرا فاصلے پر تھی، چنانچہ جب گارڈز نے فائرنگ کی آواز سن کر اندر کا رخ کیا ہوگا تو انہیں کچھ وقت لگا ہوگا۔ اتنی مہلت چیتے کی سی پھرتی رکھنے والے سلو کے لیے کافی تھی۔ اس نے چھت پر سے ہی ان دونوں کو نشانہ بنا کر ان کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، ورنہ فائرنگ کی آوازیں سن کر کوئی نہ کوئی پولیس کو خبر دے دے گا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سلو نے کہا،
ہاں چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اس بے ہوش لڑکی کو لے کر کسی ایک گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے سلو کو ہدایت دی تو وہ منہ بناتا ہوا پہلے اس کمرے میں گیا جہاں صاف ستھرے طریقے سے مرنے والے شخص کی لاش پڑی تھی۔ اپنی خون آلود قمیض کی جگہ اس کی قمیض پہن کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے کندھے پر ڈال کر وہ واپس آیا تو شہریار دکھائی نہیں دیا۔ اس کی فکر میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر 3 عدد گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے سیاہ شیشوں والی سرخ گاڑی کا انتخاب کیا اور لڑکی کو اس کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کی کاریگری نے چند لمحوں کے اندر بغیر چابی کے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا اور وہ اسے چلاتا ہوا عمارت کے مین گیٹ تک پہنچا۔ بڑے سے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا ہوا تھا جو یقیناً باہر موجود گارڈز فائرنگ کی آواز سن کر بوکھلاہٹ میں کھلا چھوڑ آئے تھے۔ اس نے انجن کو سٹارٹ چھوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر گیٹ کو چوپٹ کھول دیا۔ اسی وقت اسے شہریار اندر سے دوڑ کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پہنچنے سے قبل وہ ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ شہریار نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ابھی دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ سلو گاڑی کو گولی کی طرح نکال کر باہر لے گیا اور اسی رفتار سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ پھر بھی اسے عقب نما آئینے میں عمارت سے بلند ہوتے ہوئے شعلے نظر آ گئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے تجسس آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ شارٹ سرکٹ، شہریار نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ راہ والوں سے اس کی نفرت کی بنیادیں بہت گہری تھیں۔ انہوں نے اسے نجی اور قومی دونوں اعتبار سے شدید نقصان پہنچایا تھا۔ وہ نہ تو معصوم شینا کی دردناک موت بھول سکا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں جیسے بھائی سجاد رانا کا قتل۔ وطن کے خلاف کی جانے والی سازشیں اور ناقابل معافی جرائم اپنی جگہ تھے، اس لیے موقع ملنے پر ان کی ایک بڑی افرادی قوت کو نیست و نابود کرنے کے علاوہ اس نے انہیں زبردست مالی نقصان پہنچانے کا موقع بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ اس عمارت میں موجود بہترین انتظام دیکھتے ہوئے یہ اندازہ قائم کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ راہ کا کوئی اہم ٹھکانہ تھا اور اب وہ لوگ اس ٹھکانے سے محروم ہو گئے تھے۔ ہم اس گاڑی میں زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سکتے، یہ گاڑی فوراً ٹریس ہو جائے گی۔ اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے سلو نے کوئی غیر ضروری بات کرنے کی بجائے خود بھی بے حد سنجیدگی سے ایک اہم نقطے کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو چلتے رہو، ہم آگے چل کر یہ گاڑی چھوڑ دیں گے، شہریار نے اسے جواب دیا اور برابر میں بے ہوش پڑی لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے وہ پچھلی نشست پر بیٹھا ہی اس لیے تھا کہ لڑکی کا کوئی بندوبست کر سکے۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہوش میں آنے پر خود کو گاڑی میں دیکھ کر اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ہم تمہیں کہیں نہیں لے جا رہے، بس یوں سمجھو کہ تمہاری مظلومیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمہاری جان بخشی کر دی ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جب تم سے تفتیش کی جائے تو کہہ دینا کہ آج تم چھٹی پر تھی، اس لیے کچھ نہیں جانتی۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں لڑکی کے سوال کا جواب دیا اور سلو سے بولا، گاڑی یہیں روک دو۔ سلو نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور مصروف سڑک پر نظر آنے والے بس سٹاپ کے قریب گاڑی روک دی۔ اترو اور اپنے گھر جا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، شہریار نے لڑکی سے کہا تو وہ یوں تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری کہ اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو گئی تو وہ لوگ اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ اس کی بے یقینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے نیچے اترنے کے بعد اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ تک بند کرنے کی زحمت نہیں کی اور بجائے بس سٹاپ پر رکنے کے سڑک پار کر کے تیزی سے دوسری طرف جانے لگی۔ شہریار نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سلو ایک بار پھر گاڑی کو حرکت میں لے آیا، لیکن ابھی گاڑی چلی ہی تھی کہ وہاں ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ شہریار نے بے ساختہ ہی گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے ٹریفک رکنے لگا تھا اور لوگ دوڑ کر سڑک پر ایک جانب جا رہے تھے۔ وہ مر گئی، ہیوی ٹرک نے اسے روند ڈالا۔ سلو بیک ویو مرر میں پہلے ہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس لیے زور سے بولتے ہوئے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس انکشاف کو سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ ابھی چند سیکنڈ ہی تو گزرے تھے کہ جب اس نے لڑکی کو اس کی جان بخشی کا مژدہ سنایا تھا، لیکن وہ جو کاتب تقدیر تھا اس نے اس کے فیصلے پر خط تنسیخ پھیر کر انسان کی بے بسی و بے اختیاری کو ثابت کر دیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ مر گئی ہے؟ ہو سکتا ہے معمولی سا حادثہ ہوا ہو۔ وہ جیسے یقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے خود اسے ٹرک کے نیچے آتے دیکھا ہے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی معجزہ نہ ہوا ہو
تو وہ فوراً ہی اپنی جان سے چلی گئی ہوگی، یا کم سے کم بھی اتنی شدید زخمی ہوئی ہوگی کہ عمر بھر کے لیے معذور تو ضرور ہو گئی ہوگی۔ سلو نے بدستور ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ اتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا کہ وہ لمحوں میں ہی جائے حادثہ سے کافی دور نکل گئے تھے، اور اب اس کی کوشش تھی کہ مصروف سڑکوں کو چھوڑ کر کم ٹریفک والے راستوں کا رخ کرے، کیونکہ ابھی انہیں اس گاڑی سے بھی نجات حاصل کرنی تھی۔ بہت بد نصیب نکلی بیچاری، میں نے تو اس کی مظلومیت سے متاثر ہو کر اسے زندہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور۔ شہریار ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ اللہ نے ہمارے اور اس کے حق میں بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر وہ تفتیش کے دوران وہ کہتی جو تم نے اس سے کہا تھا تو کیا وہ لوگ یقین کر لیتے؟ وہ حقیقت جاننے کے لیے اسے ادھیڑ کر رکھ دیتے، اور ظاہر ہے یہ ہمارے اور اس کے دونوں کے لیے برا ہوتا۔ اس لیے سمجھو کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ میں تو یوں بھی اسے زندہ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن تم باس ہو اس لیے اعتراض نہیں کیا۔ سلو بولنے پر آیا تو تلخ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اس کے لہجے کی تلخی کے باوجود شہریار نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ کمزور لڑکی راہ کے بھیڑیوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور نتیجے میں وہ ان کے حلیوں سمیت اس سے ہر ممکنہ معلومات اگلوا لیتے۔ میں گاڑی اس شاپنگ سینٹر کی پارکنگ میں روک دیتا ہوں، وہاں سے پھر ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ جائے حادثہ سے دور نکلنے کے بعد سلو نے گاڑی کی رفتار نارمل کر لی تھی اور مستقل ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک مصروف شاپنگ سینٹر نظر آنے پر اس نے شہریار سے کہا تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے منظوری دے دی۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد انہوں نے گنز کو اپنے لباس میں چھپایا اور اس طرح باہر نکلے جیسے دو دوست خوشگوار موڈ میں خریداری کے لیے وہاں آئے ہوں، لیکن پارکنگ سے نکل کر انہوں نے شاپنگ سینٹر کی عمارت کی طرف رخ کرنے کی زحمت نہیں کی اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ سڑک پر آ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک آٹو رکشہ مل گیا۔ رکشے والے کو ایک قریبی علاقے کا پتہ بتا کر وہ اس میں بیٹھ گئے۔ وہاں سے وہ کوئی دوسری پھر آگے تیسری سواری لیتے، تب کہیں جا کر کسی محفوظ ٹھکانے تک محفوظ طریقے سے پہنچنے میں کامیاب ہو پاتے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔